السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال۔ سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر میں کثیر الانتخابی سوالات میں 5 نمبر کے سوالات اس پر مشتمل ہوتے ہیں اور اکثر بچے جو ہیں وہ بنیادی اصولوں سے ناواقفیت کی بنا پر اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان سوالوں کو حل کرنے کے 2 نہایت ہی آسان اور عام فہم سے اصول بتاؤں گی جن کے اوپر عمل کرنے سے آپ کے یہ 5 نمبر جو ہیں وہ بالکل کنفرم ہوں گے۔ آپ کا کوئی بھی کوسچن اس میں سے غلط نہیں ہوگا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بہت ہی غور سے تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم سوال کے اندر آنے والے 2 جو الفاظ ہیں ان کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مصدر۔ اب اسم مصدر کہا کسے جاتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے اور اس میں سے مزید آگے جو ہے نا وہ فعل نکلتے ہوں۔ یعنی مصدر کی تعریف اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں نکلتا لیکن آگے اس سے آگے مزید جو ہے نا وہ اور الفاظ بنتے ہیں۔ اس کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ مصدر کے آخر میں جو ہے وہ اردو میں نا آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا پینا وغیرہ۔ تو اس میں سے اور الفاظ بن سکتے ہیں جیسے پڑھنا سے پڑھ، اور اس طرح سے جانا سے جائیں وغیرہ، یعنی کہ اس مصدر میں سے اور الفاظ بن رہے ہیں لیکن یہ بذات خود کسی لفظ سے نہیں نکلا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی امدادی افعال کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ امدادی افعال کو انگلش میں ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے اور یہ وہ فعل ہوتا ہے جو دوسرے فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں تبدیلی لاتا ہے۔ جیسے علی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا ہے، اس جملے میں 2 فعل پڑھنا اور رہنا آئے ہیں۔ جو رہنا فعل ہے وہ پڑھنے کے امدادی فعل کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے جو کہ جملے میں زور پیدا کر رہا ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل دیکھیں کہ اسلم ناحق مجھ سے لڑ پڑا، تو اس میں بھی جو پڑھنا کا جو فعل ہے وہ یہاں پہ بطور امدادی فعل کے استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کچھ مصادر کی مثالیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مصدر جو پہلا اس صفحے پہ شو ہو رہا ہے وہ ہم لوگ کے پاس ہے اٹھنا۔ تو جی فقرہ جو دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے شعلے تیزی سے بھڑک اٹھے۔ یہاں پہ دیکھیں جو اصول میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ 2 اصول تھے۔ پہلا اصول اس میں سے یہ تھا کہ ایسا فقرہ جو ہے دیے گئے آپشنز میں سے درست ہوگا جس میں کہ 2 افعال ایک فقرے کے اندر استعمال کیے گئے ہوں، اور جو اوپر آپ کو دیا ہوتا ہے فعل، جیسے یہاں پہ اوپر ہیڈنگ میں جو دیا ہوا ہے فعل، یعنی کہ جو سوال میں فعل ہوتا ہے اٹھنا، وہ بنیادی فعل کے طور پہ استعمال نہ ہو رہا ہو بلکہ امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو۔ پہلا اصول کون سا ہے کہ وہ فقرہ درست ہوگا جس میں 2 افعال دیے گئے ہوں، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس میں جو دیا گیا فعل ہے وہ بطور امدادی فعل استعمال ہو رہا ہو تو وہ فقرہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ جیسا کہ اسی والے فقرے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ آگ کے شعلے تیزی سے بھڑک اٹھے، تو یہاں پہ بنیادی جو فعل تھا وہ تھا بھڑکنا، اور اٹھنا میں سے جو اگلا لفظ بنا یعنی کہ اٹھے وہ بطور امدادی فعل کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد اٹھنا مصدر کی ہی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ خوشخبری سن کر وہ چمک اٹھا۔ اب وہاں پہ دیکھیں دونوں اصولوں پر اس کو پرکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی 2 فعل استعمال ہوئے ہیں، اور اٹھنا جو ہے وہ بنیادی فعل کے طور پہ نہیں بلکہ امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ بنیادی فعل جو ہے وہ چمکنا ہے۔ اگلا فقرہ دیکھیں بچہ شور سے جاگ اٹھا، تو اس میں جاگنا بنیادی فعل، اٹھنا جو ہے وہ بطور امدادی فعل استعمال ہوا، اس لیے یہ سنٹینس جو ہے وہ درست ہوگا۔ اب بعض اوقات بچے دیے گئے آپشنز میں سے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیے گئے مصدر کو بالکل اسی طرح سے جیسے وہاں پہ لکھا ہوا تھا اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس فقرے میں بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے تو وہ درست ہوگا، اٹھنا ہی جہاں لکھا ہوگا تو وہی درست ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مثالیں ہم نے اٹھنا مصدر کی دیکھیں اس میں سے کہیں پر بھی وہ اٹھنا یعنی ایز اٹ از اس ورڈ کے طور پہ نہیں آیا، ایک جگہ اٹھے آیا اور 2 جگہ پہ اٹھا کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی اٹھنا سے بننے والے آگے جو افعال تھے وہ اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر دیا گیا ہے ہمیں مثال کے طور پر، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا مصدر ہم لوگوں کے پاس ہے بیٹھنا۔ یہ تو یہاں پہ ایک شعر مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے انہوں نے کہ اسے دل دے کے صدمے مفت پائے، اٹھائے رنج و غم بیٹھے بٹھائے۔ اس میں اصل فعل جو ہے وہ بیٹھے ہے اور بٹھائے جو ہے وہ ساتھ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے
یہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اگلا دیکھیں ہم لوگ کے پاس مصدر ہے پانا۔ اب یہاں پہ پہلا مثال دیکھیں کہ سہیل پہاڑ پر چڑھ پایا۔ اس کو بھی ہم دونوں اصولوں پہ پرکھتے ہیں کہ اس میں دو فعل ہیں، چڑھنا اور پانا، اور چڑھنا فعل جو ہے وہ بنیادی فعل ہے، اور پانا جو ہے یعنی کہ پایا اس میں سے بنا ہے، پانا میں سے، وہ بطور امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا سنٹینس، وہ لاکھ کوشش کے باوجود منزل تک نہ پہنچ پایا۔ اس میں پہنچنا بنیادی فعل اور پانا سے بننے والا فعل پایا جو ہے وہ بطور امدادی فعل آیا ہے۔ میں 1 گھنٹے میں یہ راستہ طے کر پائی، تو اس میں بھی جو پانا ہے یعنی پانا سے بننے والا فعل پائی امدادی فعل کے طور پہ ہے، اور کرنا جو ہے وہ بنیادی فعل ہے۔ اب ہم اگلا مصدر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا مصدر ہے جی پڑھنا۔ عدنان چھت سے گر پڑا۔ اس میں بھی دو افعال ہیں، ایک گرنا اور دوسرا ہے جی پڑھنا سے بنا ہوا پڑا، اور گرنا جو ہے وہ بنیادی فعل اور پڑا جو ہے وہ امدادی فعل۔ اگلا فقرہ دیکھیں، اسد ہر کسی سے لڑ پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی پڑھنا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور لڑنا جو ہے وہ بنیادی فعل ہے۔ جی تو بچوں، ویڈیو ہماری پہلے ہی تقریباً 6 منٹ کی ہو چکی ہے، اور میں اس کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کی تمام ایگزامپلس کو آگے آپ دیکھ لیں، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مصدر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ اور کل آپ لوگوں کا پیپر ہے، بہت اچھا سا پیپر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔